الرحمن پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 19، 20، 21 اور 22، 23، 24 اور 25۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ مرج البحرین، اس نے دو سمندر جاری کیے، یلتقیان جو آپس میں مل جاتے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخ آڑ ہے، لا یبغیان وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سمندروں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ اور اسی کی ملکیت ہے، الجوار جو چلتے ہیں، المنشآت بلند، فی البحر سمندر میں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز و کشتیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا دو سمندر جاری کیے۔ وہ دو سمندر کون سے ہیں؟ ایک ہے بحر روم اور ایک ہے بحر فارس، یہ دو سمندر ہیں۔ ایک کا پانی کھارا ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہے، آپس میں مل کر چل رہے ہیں، یلتقیان ملے ہوئے ہیں، دو سمندر چل رہے ہیں۔ ادھر ایک ہے وہ بحر روم میں آتا ہے، یہ بحر فارس میں آتا ہے، اور یوں مل کر چل رہے ہیں، اور کوئی درمیان میں دیوار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا پانی کھارا ہے، اس کا پانی میٹھا ہے۔ بینہما برز ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے۔ وہ آڑ کیا ہے؟ وہ دیوار نہیں ہے، وہ درمیان میں کوئی سمٹ کی باؤنڈری نہیں لگائی گئی ہے، وہ درمیان میں کوئی پتل کی دیوار نہیں کھڑی کی گئی، وہ درمیان میں کوئی پتھروں کی دیوار نہیں کھڑی کی گئی، وہ درمیان میں کسی اور چیز کو آڑ نہیں بنایا گیا۔ وہ آڑ کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ اس کھارے پانی کو رب نے حکم دے دیا تو نے میٹھے میں نہیں جانا، اور میٹھے کو حکم دے دیا کھارے میں نہیں جانا، جڑ کر چلنا ہے لیکن ایک دوسرے میں مکس نہیں ہونا۔ لا یبغیان حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ کسی کی جرأت ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر جائے؟
اس میں جتنی مرضی طغیانی آئے، جتنے مرضی طوفان آئیں، جتنی مرضی پانی بلندی پر چلا جائے، ایک قطرہ بھی ادھر نہیں گراتا اور ادھر والا ادھر نہیں گراتا، اور جڑ کر چل رہے ہیں، بالکل آپس میں ملے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد بتاؤ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے توحید کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو دیکھو نا، اس کو دیکھ کر اس کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد سوال ہے کیا اس کے بعد بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس نعمت کا انکار کرو؟ دیکھو اس نے تمہارے لیے یہ 2 پانی کتنی بڑی نعمتیں بنائی، اور پھر ان کو تجاوز نہیں کرنے دیتا، اور لگائی ہوئی ہے اپنے حکم کی، اور جزیرہ عرب کو درمیان میں رکھ دیا ہے۔ یہ آس پاس سمندر ہے اور جزیرہ عرب درمیان میں ہے، چاروں اطراف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے، جزیرہ عرب کو درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ کہا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے؟ پھر کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر سنو، یخرجو نکالتے ہیں یہ دونوں سمندر، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے۔ اب اس کے لیے 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لؤلؤ بڑے موتی کو کہتے ہیں، مرجان چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ لؤلؤ ہر قسم کے موتی کو کہا جاتا ہے، اور مرجان سرخ سیپی کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر قیمتی ترین موتی پرورش پاتا ہے۔ اور تیسرا قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا، کہا لؤلؤ علی ہیں، مرجان فاطمہ ہے۔ اور ایک قول حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ہے کہ 2 سمندروں کو اللہ نے ملایا، ایک سمندر ہے ولایت کا، ایک سمندر ہے طہارت کا۔ ولایت کا سمندر علی ہے اور طہارت کا سمندر فاطمہ ہے، اور ان دونوں کو ملایا، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ معنی کیا ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ان دونوں کے ملاپ سے اللہ نے لؤلؤ مرجان نکالے، لؤلؤ حسن ہے اور مرجان حسین ہے۔ یہ 3 تفاسیر مفسرین کرام نے اس کی لکھی کہ دیکھو اس کی قدرت کی نشانی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب بتاؤ اللہ نے تمہاری منفعت کے لیے کیسے کیسے انتظام کیے۔ موتی تمہارے لیے اس طرح نکال رہا ہے جس طرح زمین سے اناج، پھول اور پھل نکالتا ہے، اس طرح سمندر سے تمہارے لیے موتی نکال رہا ہے۔ اور پھر اتنی قیمتی چیز اسے سیپی کے منہ میں رکھ کر پرورش کرتا ہے، اور پرورش کر کے پھر پانی اسے کناروں پر پھینک دیتا ہے، اور تم اسے پھر لیتے ہو اور لے کر کتنے بڑے پیسے کماتے ہو۔ اس منفعت کے بعد اب بھی بتاؤ تم رب کی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ہیں؟ پھر بتاؤ کائنات میں سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو علی سہارا قائم ہے، کائنات میں سارے وسیلے جواب دے جائیں تو فاطمہ الزہرا کا وسیلہ قائم ہے، دین کو بچایا تو حسن و حسین نے بچایا۔ امت کئی سالوں سے جگڑ رہی تھی، 2 جنگیں ہوئی، 70 قرآن کے بہترین قاری صحابہ شہید ہو گئے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ میں۔ اور پھر امت کو سکون کس نے دیا؟ شہزادہ حسن نے۔ خلافت کو چھوڑا، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی،
اور ساری پچھلی باتیں ختم کر کے امت کو متحد کر کے چلا دیا۔ اور پھر جب حضرت امیر معاویہ کے بعد پھر دین پر مشکل کام آیا تو پھر کربلا میں حسین نے سارا کنبہ ہی لوٹا دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے اس کے بعد بھی کسی نعمت کا انکار کرو۔ اب بتاؤ کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ قدرت اللہ شہاب صاحب پاکستان بننے کے سے پہلے کے بہت بڑے بیوروکریٹ تھے، پھر پاکستان بن گیا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سیکرٹری رہے، پھر ایوب خان کے ساتھ اس کے پرسنل سیکرٹری رہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی میں اگر کوئی محترم ترین نام ہے تو وہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا ہے۔ اور قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنی زندگی کی آپ بیتی لکھی ہے، اس کا نام ہے شہاب نامہ، کوئی تقریباً 1400 صفحات کی ہے وہ کتاب۔ شہاب نامے میں قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اوپر ایک مشکل آ گئی، تہجد گزار تھے، حلال کا لقمہ کھانے والے تھے، 5 وقت کے بعد جماعت نمازی تھے اور کوئی نفل ترک نہیں ہوتا تھا، سونے سے پہلے 10,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ہر روز درود پاک پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں میں نے بڑے وسیلے ڈالے، کوئی وسیلہ بھی میرے کام نہیں آ رہا تھا، میں نے تمام وسائل استعمال کر لیے لیکن میری وہ مشکل حل نہیں ہو رہی تھی۔ جمعۃ المبارک تھا، کہتے ہیں میں ڈپٹی کمشنر جنگ لگا ہوا تھا، تو میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ مسجد میں امام صاحب خطیب صاحب سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت پر بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی مشکل آ جائے، مشکل نہ ٹل رہی ہو، مصیبت آ جائے، مصیبت ٹل نہ رہی ہو، دعا مانگی جائے، دعا قبول نہ ہو، تو 2 نفل پڑھ کے سیدہ فاطمہ کی روح کو بخشا جائے اور پھر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ شاہب صاحب کہتے ہیں میں نے سنا، میں نماز جمعہ سے فارغ ہوا، میں اپنے آفس آیا، کام نپٹائے، گھر چلا آیا۔ کہتے ہیں میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، سیدہ پاک کی خدمت میں پیش کیے اور میں نے اپنی آرزو بھی پیش کر دی۔ کہتے ہیں صبح جب میں دفتر میں گیا تو میرا کام وہ ہو چکا تھا۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں میرے نبی کی پیاری شہزادی کے سہارا کام آتا ہے۔ کہا پھر بھی تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو، بتاؤ تو صحیح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَلَهُ اسی کی ملکیت ہے الجوار جو چرے منشیات بڑے بڑے بحری جہاز، فی البحری سمندر میں، کل آلام جو دیکھنے میں پہاڑ کی طرح اونچے نظر آتے۔ رب فرماتا ہے یہ بڑی بڑی کشتیاں، یہ بڑے بڑے بحری جہاز جو سمندر کے دوش پر چل رہے ہیں، دکھائی دینے میں پہاڑ کی مانند بلند نظر آتے ہیں، اونچے بڑے نظر آتے ہیں، جن میں تم اپنی تجارت کے سامان اور دیگر ضروریات لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جاتے ہو۔ اوے نادانو، کبھی سوچا لوہے کا ایک ٹکڑا اگر پانی میں پھینکا جائے ڈوب جاتا ہے، اتنے بڑے جہاز کو پانی کے دوش پر کون چلا رہا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری مشنری کا کمال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ملاح کا کمال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے پائلٹ کا کمال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری تکنیک کا کمال ہے؟ کہا نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں، تمہارے ساری چیزیں قائم ہوں، ہم حکم دے دیں 1 سیکنڈ میں ڈوب جائے، سمندر طوفان سے بھر جائے، ہم حکم نہ دیں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرتا رہتا ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جس سال حج کرنے کے لیے گئے، والدہ محترمہ ساتھ تھی، بحری سفر تھا، واپسی پر بحری جہاز میں سوار تھے، درمیانے سمندر میں جب جہاز پہنچا تو ملاح کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم
بہت بڑے طوفان میں پھنس گئے ہیں اور بچنے کی دور تک کوئی امید نہیں ہے، لہذا آپ لوگ کلمہ شریف کا ورد شروع کر دیجئے، شاید چند منٹوں کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہ بچے۔ ایک طوفان برپا ہو گیا، ہلچل مچی جہاز میں، ہر ایک منزل پر چیخ و پکار شروع ہو گئی، لوگ اپنے رشتہ دار جو ساتھ تھے ان سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ اعلیٰ حضرت آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے، پرواہ کوئی نہیں ہے، ساتھ والدہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں، آنسو تک نہیں بہایا، اٹھے نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا۔ والدہ کہنے لگی احمد رضا تو نے اعلان نہیں سنا؟ اماں جان سنا اعلان، تو تم یہ دیکھتا نہیں ہے چیخ و پکار، یہ کیا ہے؟ ایک لمحے کی زندگی باقی ہے۔ کہا اماں جان آرام سے بیٹھیے، اس جہاز کو کچھ بھی نہیں ہونا، اس کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ کہا تجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ کہا جو رسول اللہ کا فرمان ہے نا کہ اس سفر کی دعا پڑھ کر بیٹھو تو کچھ نہیں ہوتا، اماں جان میں نے تو تہ دل سے پڑھی ہوئی ہے، مجھے یقین ہے اسے کچھ نہیں ہونا۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہم تو طوفان سے نکل آئے ہیں۔ رب کے حکم سے، اس کے فضل سے یہ جہاز چل رہے، تو یانیوں یا سمندر کی ہواؤں کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا حکم ہے تو وہ اتنے بڑے جہاز کو پانی کے دوش پر چلاتا ہے۔ کہا یہ تمہاری منفعت کے لیے یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے یہ کتنی بڑی منفعت ہے، اور یہ اس نے دیکھو پہلے کہہ دیا والا ہوں، یہ اس کی ملکیت ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی ملکیت سے چل رہا ہے، تم مت سمجھنا کہ یہ خان عباسی کے جہاز ہیں، یہ پاکستان کے انٹرنیشنل ایئر لائن کے جہاز ہیں، یہ سیالکوٹ کے تاجروں کی فلائی جناح ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا جہاز ہے۔ کہا یہ کسی کا نہیں ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں منزل پر پہنچا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہم برباد کر دیتے ہیں۔ والا ہوں، ہماری ملکیت ہے، تم کہتے ہو فلاں کی ملکیت ہے، کہا نہیں کسی کی ملکیت نہیں، یہ ہمارے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ پھر بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟ اللہ سے دعا ہے، اللہ قرآن